سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی کے بعد دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی تناظر میں بہت سی اہم دینی شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں رد عمل دیا ہے۔ بھارت کے سب سے بڑے دینی ادارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث مفتی ابو القاسم نعمانی نے سعودی عرب کی جانب سے تبلیغی جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس جماعت سے منسلک لوگوں پر شرک و بدعت اور دہشت گردی کا الزام قطعی بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور تبلیغی جماعت کے خلاف اس قسم کی مہم جوئی سے اجتناب کرے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور بھارت کے معروف عالم دین مولانا محمود مدنی نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اور میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ سعودی عرب ہو، کویت ہو، یو اے ای ہو اور ویسٹ ہو، یو ایس ہو، یو کے ہو، کوئی ہو دنیا کا ملک، اگر وہ اس جیسے صحیح کام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کام جس نے انسانیت کی خدمت انجام دی ہو، انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہو، آپ اس کو دہشت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کتنا ماتم کریں گے آپ کی عقل پہ اور کیا کہیں گے؟ جبکہ تبلیغی جماعت بھارت کے نامور عالم دین مولانا سعد کاندھلوی کے حوالے سے ایک تحریر سامنے آئی ہے جس میں مولانا سعد کا کہنا تھا کہ اللہ پاک اس راستے یعنی تبلیغ میں دعوت دینے والوں کا امتحان رکاوٹوں سے لیتے ہیں، اس لیے ان رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور تہمت لگانے اور سوال اٹھانے والوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور دلائل سے جواب دینے کے بجائے اپنے عمل سے دوسروں کو کام سمجھائیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی و مشرق وسطیٰ حافظ طاہر اشرفی نے اس سلسلے میں میسج ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھائی عبد المتین صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سعودیہ کا معاملہ ہے یہ تو تقریباً 40 سال پہلے جب حرم شریف میں وہ ایک حملہ ہوا تھا تو وہ تبلیغی جماعت کو ممنوع قرار دیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں جس کو اس طرح شور کیا جا رہا ہے یا جس طرح وہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ غلط فہمیاں بعض لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب سے تبلیغی جماعت کا تو اسلوب ہی نہیں ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا، اور یہ ویسے تو انشاءاللہ سعودی عرب جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور وہاں کی قیادت مسلمانوں سے اور اسلام سے محبت رکھتی ہے، اور تبلیغی جماعت والوں کا بھی یہی موقف ہے، لہٰذا کہ یہ معاملہ کچھ وہ لوگ اچھال رہے ہیں جن کا مقصد صرف فتنہ ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام دینی تحریکوں کو، جماعتوں کو کام کرنے کی آزادی، حق حاصل رہنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت ایک پرامن جماعت ہے اور وہ بنیادی اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو ان کے کاموں پر پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو ہم سعودی حکومت کے اس فیصلے کو نامناسب، غلط فیصلہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی نے اس کو ناپسند کیا ہے، سبھی گروہوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا ہے۔ سعودی حکومت کا فیصلہ غلط ہے، اس فیصلے کی مخالفت ہونی چاہیے۔ ہم تو اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے اس کو ہٹوائیں اور تبلیغی انداز سے ہٹوائیں اس کو۔ تو جامع الرشید اس کی کوشش کر رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سفارت خانے میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اور کونسل خانے میں بھی ہم نے بات بھی کی ہے، اور ممکن ہے کہ سعودی عرب کا سفر بھی ہو اسی مقصد کے لیے۔ تو اگر ہم یہاں سے ایک چوکے چکے مار کے جائیں ان کے خلاف تو وہ کہیں گے آپ تو ویسے ہی ہمارے خلاف ہیں۔ یہ باتیں سیکھنے کی ہیں، لوگوں کے جذبات کی تسکین کے لیے بولنا۔ آج یہ مسئلہ بہت ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، تو لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، خود آپ دیکھیں آپ کے ذمہ کام کیا ہے۔ کسی نے ان پہ محنت کی ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا شیاطین الانس والجن ہو، ان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، تو آپ بھی محنت کریں نا۔
تو محنت ایسے کریں جیسے طریقہ کار ہوتا ہے۔ مولانا الیاس کھمن نے تبلیغی جماعت پر پابندی کے تناظر میں گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت کے عقائد بھی درست ہیں، تبلیغی جماعت کے اعمال بھی درست ہیں، تبلیغی جماعت فرقہ وارانہ جماعت نہیں، تشدد اور دہشت گردی سے بالکل لا تعلق ہے، کوئی یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں، کوئی یہ عسکری پلیٹ فارم نہیں، پرامن اور پرسکون دین کا داعیانہ مزاج رکھنے والی جماعت ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، کمیوں کوتاہیوں سے دوری کی کوشش کریں گے، پہلے بھی کی تھی، اب بھی کریں گے۔ میں گزارش کروں گا علماء کرام سے، اگر تبلیغی جماعت کے کسی فرد میں کوتاہی اور غلطی دیکھیں اس کی اصلاح فرمائیں، اس فرد کو تنبیہ کریں، آپ اس کو سمجھائیں، لیکن کلی طور پر جماعت کے کام سے لا تعلقی نہ کریں، کلی طور پر جماعت کے کام کو مسترد نہ کریں۔ اس کام کی محنت سے بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد کفار کی مسلمان بنی ہے اور مشرکین کی موحد بنے ہیں، مبتدع اہل سنت بنے ہیں، دین سے دور لوگ دین پر آئے ہیں، مدارس آباد ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مقیم مفتی منیر احمد اخون نے اس حوالے سے کہا کہ سعودیہ والوں کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت کی حقیقت ہے کیا۔ یہ بہت بڑی جو ہے ناواقفیت کی دلیل ہے، لہٰذا ان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے یا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے اصل میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی اندر کمی ہے۔ دعوت تبلیغ کے وہ لوگ کہ جو سرکردہ لوگ ہوں یا دنیا کے اندر جو سرکردہ ہیں ان کو اپروچ کر کے وہ ان کو یہ بتائیں کہ تبلیغ جماعت کی حقیقت ہے کیا۔ ہوتا یہ کہ ہم لوگ اپنے اخلاص سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان بڑوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ ہم ہیں کیا۔ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں بھئی، اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن آپ آگے جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس تک اپروچ کر کے ان کو تو بتائیں کہ بھئی یہ جماعت کا اصل جو ہے اغراض و مقاصد ہیں کیا، اس کا مین سٹرکچر اور اس کی جو ہے وہ تھیم ہے کیا۔ وہ اس سے ناواقف، ان کو جو قبر پرستی کا جو الزام لگا دیا یا اسی طرح دہشت گردی کا الزام لگا دیا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچاروں ان کو خبر ہی کچھ نہیں۔ جو جماعت لا الہ الا اللہ سے شروع ہو اور محمد رسول اللہ پہ جا کے ٹھہر جائے اور کلمے سے باہر نہ نکلے، اس جماعت کی جو ہے وہ توحید اور سنت پر انگلی اٹھانا، اس کا مطلب آپ کو خبر ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس لیے سعودیہ کے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ ان کو اصل میں اس بات کی خبر ہی نہیں، ان تک جو ہے چمچے کڑچے قسم کے لوگ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، جو اپنے من مرضی کے مذہب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ان تک، اور اپنے جو ہے وہ ان سے جو اپنے جو پیسے کھڑے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا تصویر بگاڑ کے ان کے سامنے پیش کر دی ہے، اور وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کا جی ٹھیک ہو گیا۔ جید اور سرکردہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ صرف مذمتی بیانات تک محدود نہ رہیں، بلکہ سعودی حکومت سے رابطہ کر کے تبلیغی جماعت کے متعلق ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دین کی محنت کرنے والی اس عظیم جماعت پر پابندی کے داغ کو دھویا جا سکے، اور یہ نہ ہو کہ بھارت اور دیگر ممالک اس پابندی کو بنیاد بنا کر جماعت تبلیغ پر پابندی عائد کر دیں۔